الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رضیہ کا گھر جھگی نما تھا، گھر کا دروازے بھی نہ تھا، بس ایک ٹاٹ کا پردہ ہل رہا تھا جو پھٹا ہوا اور میلا بھی تھا۔ رضیہ ٹاٹ کے پردے سے نظر آ رہی تھی۔ میں نے اجازت بھی نہ لی اور گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اسے سلام کیا تو یہ حیرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بے دینی سے بیٹھ جانے کو کہا۔ کہنے لگی مگر بیٹھو گی کہاں؟ ہمارے ہاں تمہارے بیٹھنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کوئی بات نہیں، نیچے زمین پر بیٹھ جاؤں گی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی خوبصورت شکل اور بچوں کی خوبصورت فوج کو دیکھا جو بھوک سے میل ہو رہے تھے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت بہت دکھی ہے۔ میں نے رضیہ سے ہمدردی سے بات شروع کی، پھر وہ کہنے لگی باجی میں بہت دکھی ہوں۔ میری والدین سوتیلی تھی، ان پڑھ ہونے کے ساتھ بہت جابر قسم کی عورت تھی۔ ابھی میں 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی کہ ماں نے یہ ورد شروع کر دیا کہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، اب اسکول نہیں جانا چاہیے۔ ابا جان کی بھی امی نے ناک میں دم کر رکھا تھا، اس لیے وہ ان سے بہت لا تعلق سے رہتے تھے۔ وہ گھر کے کسی معاملے میں بھی مداخلت نہ کرتے، نہ دلچسپی لیتے۔ ان کا کام بس یہ تھا کہ وہ جو کماتے اماں کو دیتے، گھر جیسا بھی چلتا ہے چلنے دیں۔ امی نے مجھے اسکول سے نکال دیا۔ میں ہمیشہ ملازم کے ساتھ اسکول جاتی تھی، وہیں مجھے اسکول سے گھر واپس لاتا تھا۔ جس روز میں آخری مرتبہ اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، میں راستے میں رو رہی تھی۔ ملازم مجھے تسلی دے رہا تھا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں تمہاری امی سے کہوں گا کہ بی بی کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس کو پڑھنے دو۔ گھر پہنچی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ملازم نے امی جان سے کہا بیگم صاحب سب آفیسر کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، آپ بھی بی بی کو پڑھنے دیں۔ بس اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ اماں پھوٹ پڑی اور باپ کے سے کہنے لگی کہ اب پتہ چلا رضیہ اسکول کے لیے کیوں روتی ہے، تم کیوں آج اس کی سفارش کر رہے ہو؟ وہ تمہارے لیے روتی تھی اور تم اسکول نہیں لے جاتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہو، نہ جانے تم لوگ کیا کیا گول کھلاتے پھر رہے ہو۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو پھر کبھی سامنے نہ آنا۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور خوب مارا پیٹا۔ والدین صاحب کو بھی یہ سب بتایا، انہوں نے ملازم کو تبدیل کر لیا۔ اب جو دوسرا ملازم ہے، اتفاق سے وہ اس پہلے ملازم کا دوست بھی تھا اور اس کا رشتہ دار بھی تھا، اس کا نام رشید تھا۔ پہلے ملازم نے تمام باتیں اس کو بتا دی اور کہا کہ بیگم صاحب نے مجھ کو بے عزت کیا تھا، تم بھی ان لوگوں کو بے عزت کر دو۔ اب رشید ہمارے گھر میں رہنے لگا، جب بھی موقع ملتا مجھے بڑے خلوص اور پیار سے بات کرتا۔ میں سوتیلی ماں کے ظلم سے ستائی اور پیار کو ترستی ہوئی روح تھی، میں بھی اس سے باتیں کرتی تھی، مگر یہ باتیں صرف امی جان کے ظلم سے متعلقہ ہوتی، یا دکھ کے متعلقہ یا پڑھائی کے بارے میں ہوئی کوئی غلط بات نہ ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ تمہاری ماں اللہ جانے کیسی سنگ دل عورت ہے، تم پڑھنا چاہتی ہو تو تم میرے پاس پڑھا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، تھوڑا تھوڑا گھر میں پڑھتی رہو گی تو ایک دن میٹرک کا امتحان دینے کے قابل ہو جاؤ گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے اپنی جیب سے ہی کتابیں خریدی اور میں نے چوری چوری پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے علاوہ سب بہنیں باہر پڑھتی تھی مگر امی انہیں کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ جب امی روز دوپہر کو اپنا کمرہ بند کر کے سو جاتی تو میں رشید سے پڑھتی، روز کبھی 1 گھنٹہ تو کبھی 1.5 گھنٹہ۔ ایک دن اچانک دوپہر کو امی کی آنکھ کھلی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی رشید سے پڑھ رہی تھی کہ میری بہن نے امی کو بتا دیا باجی اپنے کمرے میں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھی، سامنے میز پر کتاب رکھی تھی اور رشید چارپائی پر بیٹھا تھا اور میں اس سے پڑھ رہی تھی۔ یہی منظر تھا کہ جب امی کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور مارنے لگی۔ رشید نے کہا کہ بیگم صاحب پڑھا رہا تھا مگر امی مجھے مارتی رہی، میں خوب جانتی تھی کہ یہ کیا پڑھتی ہے، اگر یہ ایسی ہی تم کو پسند کرتی ہے تو تم اس بدکار کو اپنے گھر لے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ یہ برے راستے پر چلے۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے تو میں بے ہوش ہو گئی، میرا سر میز کے کونے سے ٹکرایا اور زخم ہو گیا، مگر ماں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ اوپر سے والد صاحب بھی آئے گئے اور انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اماں نے بتایا کہ رشید کے ساتھ میں نے تمہاری بیٹی کو ایسے حالات میں پکڑا ہے
کیا کہوں، یہ لڑکی تو بدکاری پر اتر آئی ہے، اس کی وجہ سے ان معصوم بچوں پر کیا اثر پڑے گا، یہ بھی اسے دیکھ دیکھ کر خراب ہو جائیں گے۔ بہتر ہے تم اس کی شادی کروا دو جس سے یہ چاہتی ہے، ہمارا کیا ہے، برا بھلا اپنا کیا خود بھگتے گی، اب یہ کسی شریف گھرانے کی بہو بننے کے قابل تو رہی نہیں۔ ابا جان غصے میں دیوانے ہو گئے، انہوں نے رشید کو بلایا اور بغیر سوچے سمجھے رشید اور ہم میں کتنا فرق ہے، انہوں نے میرا نکاح ان کے ساتھ کروا دیا۔ رشید حیران بھی تھا اور خوش بھی، وہ مجھے چاہتا تھا۔ اس کے بعد رشید کو ابا جان نے نوکری سے ڈسچارج کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اماں نے سب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترس کھا کر ایک یتیم لڑکی پالی تھی، اس کو اپنی بیٹی کہتے تھے، مگر لڑکی اچھی نہ نکلی تو میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے کہیں ان کو بھی اس کی ہوا نہ لگ جائے، اس مصیبت کو گھر سے بھی یہاں کیا رخصت کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ملازم کے ساتھ خراب ہو گئی تھی، یہ بات وہ چھپکے افسروں کی بیویوں سے کرتی تھی، اب ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ ابا جان نے تو مجھ کو مارا ہوا سمجھ لیا تھا۔ رشید مجھے اپنے گاؤں لے آیا، مگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کی پہلی بیوی سر پر آسمان اٹھا لیا تھا۔ میں اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی اور اس گناہ کی جو میں نے کیا بھی نہ تھا۔ خیر گاؤں کے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے میرے آنسو پونچھے، اس کی بیوی کو بھی سمجھایا بجھا کر ٹھنڈا کیا، لیکن رشید کی پہلی بیوی کے دل صاف نہ ہوا۔ اب تو شادی کو 4 سال ہو گئے تھے اور 6 بچے ہیں۔ میری سوتن الگ مکان میں رہتی ہے، اس کے بھائی رشید کو مجبور کرتے کہ تم رضیہ کو طلاق دے دو اور اس کا خرچہ بند کر دو۔ رشید کہتا کہ صرف رضیہ کا سوال ہوتا تو ٹھیک ہے، مگر اب تو چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا کروں گا۔ میری سوتن 7 بھائیوں کی بہن ہے، انہوں نے رشید پر اتنا دباؤ ڈالا کہ مجبوراً اپنی بیوی کو لے کر وہ بیرون ملک چلا گیا اور میں یہاں تنہا ان بچوں کے ساتھ درد سنبھال رہی ہوں۔ جب میری سوتن کے بھائیوں کو ان بچوں کی سستیوں پر رحم آتا ہے تو وہ ان کے لیے خرچہ دے دیتے ہیں اور میں صبر شکر کر کے لے لیتی ہوں۔ رضیہ کی کہانی سن کر میں رو پڑی اور دیر تک سوچتی رہی، کیا عورتیں سوتیلی ماں بن کر سچ میں ڈائن بن جاتی ہیں؟ کیا ایسے باپ بھی دنیا میں ہیں جو اولاد کو جیتے جی جلنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں دوزخ میں پھینک